سمجھاؤ۔ حضور نے فرما دیا قیامت کے قریب میری اولاد میں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا، یعنی محمد، اور اسے پورا زمانہ امام مہدی کے نام سے یاد کرے گا، اور وہ پوری دنیا میں، کائنات میں اسلام کو غالب لا کر رہیں گے۔ اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر آج بھی باحیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا۔ امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یہ کون سا علاقہ ہوگا، اس کے متعلق حدیثیں ہیں۔ حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہے یہ کب پیدا ہوں گے یہ نہیں معلوم، ظاہر ہوں گے، پیدا ہو چکے ہوں گے، آج بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے۔ جب ان کی عمر پاک 30-40 سال کے آس پاس ہوگی، 30-40 سال کے آس پاس ہوگی، اور یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گا، حملہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی دعا کریں گے۔ آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس آئے ہوئے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ لوگ اسی دن پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر خانہ کعبہ کے سامنے بیعت کریں گے۔ اب یہاں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ سب مہدی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑیں گے، بلکہ ان کے جانی دشمن بن جائیں گے وہاں کچھ لوگ جو ان کو قتل کرنے کی یا ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی اپنے متبعین کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ملک شام وہ ہے جس زمین کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حشر کی زمین ہے، یہ حشر کی زمین ہے، سارے لوگ ہانکتے ہوئے ادھر ہی لے جائے جائیں گے۔ آج شام سے سب بھاگ رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے ہوں گے، سب جمع ہو رہے ہوں گے، ملک شام جمع ہو رہے ہوں گے، اور وہاں امام مہدی پہنچیں گے، اور وہاں آپ کی خلافت قائم ہوگی، اور عدل و انصاف اس قدر ہوگا کہ پھر وہ زمانہ آئے گا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چر رہے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن قائم ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، قائم ہونے والی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ آپ کو حضرت امام مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر کے مصلی کی طرف بڑھائیں گے۔ نبی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں، وہ کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن قائم ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، قائم ہونے والی ہوگی، قائم ہونے والی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ آپ کو حضرت امام مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر کے مصلی کی طرف بڑھائیں گے۔ نبی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ عیسیٰ آئیں گے۔ اب وہ نبی امام مہدی ان کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مصلی امامت امت محمدیہ کا حق ہے، آپ امت مصطفیٰ ہیں، آپ امامت کریں، ہم مقتدی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے سارے انبیاء، یہ تو معلوم ہے، لیکن رسول کی ایک امتی کے مقتدی بھی عیسیٰ علیہ السلام بن رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں نبوت کا درجہ گھٹانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں امت مصطفیٰ کی فضیلت بتانا ہے۔ امام مہدی کی امامت ہوگی، اس کے بعد
پھر جو دنیا میں حالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دجال آ چکا ہوگا اور دجال اپنے فتنے پھیلا رہا ہوگا، اور اب دجال کو کون مارے گا، کون ختم کرے گا؟ سارے لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے، قتل عام کر رہا ہوگا لوگوں کو، ایمان والوں کا۔ جو اسے خدا کہے اسے چھوڑ دے، اور جو اسے خدا نہ مانے اسے دونوں پیر پکڑ کر چیر دے یا گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے۔ ظلم و ستم کی حد کر دے گا۔ کچھ لوگ ڈر کر کے کفر کر دیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کچھ ایمان پر قائم رہیں گے، لیکن یہ زمانہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک خوشبو جائے گی یا ہوا انہیں مس کر کے نکل رہی ہوگی، تو وہ ہوا دجال کو جیسے لگے گی وہ پگھلتا جائے گا، جیسے موم گرمی سے پگھلتا ہے، دجال عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دوری کی ہوا سے ہی پگھل رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ مقام لد ایک جگہ ہے، اسرائیل میں ہے وہ آج، اور دنیا کا بڑا ایئرپورٹ انہوں نے وہاں پر بنایا ہے، مقام لد۔ لد کا ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے، اور حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ اس کو اپنے تیر سے نشانہ بنائیں گے اور قتل کر دیں گے، اور امت مصطفیٰ کا یہ آخری فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی آیت جو میں نے تلاوت کیا، اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اس لیے کہ اس رسول کا دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے۔ اب یہ دین غالب آئے گا دجال کے خاتمے کے بعد امام مہدی کے ہاتھوں سے۔ ہر ملک یا ہر سلطنت جہاں کہیں تخت ہوگا وہاں پرچم صرف اسلام کا لہرا رہا ہوگا۔ وہ زمانہ آئے گا، وہ غالب ہو کر رہے گا دین، اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کسی اور کو پھر اللہ غلبہ نہیں دے گا۔ یہ زمانہ بھی کافی سال تک چلے گا، لیکن اس غلبہ اسلام سے پہلے کیا کیا ہونا ہے وہ بھی تو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ آج کے وہی حالات ہیں جو مجھے اس گفتگو پر آمادہ کر رہے ہیں۔ میں نے بات تو کہہ دی آپ کو، حدیث کی روشنی میں بتا دیا کہ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر دجال کے خاتمے کے بعد اور امام مہدی کے ہاتھوں سے۔ اب یہ دو بڑی نشانیاں حضور نے فرمائی، ایک تو حضور کی آل میں سادات میں امام مہدی پیدا ہوں گے، دوسرے کہ دجال آئے گا۔ یہ دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کیا اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ دجال آنے والا ہے؟ میرے عزیزو، ہم سے زیادہ نشانیاں یہودی پڑھ کر کے انتظار میں ہیں، عیسائی پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دجال کے دشمنوں میں ہم ہیں اور عیسائی ہیں۔ وہ دجال کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں عیسائی، وہ اینٹی کرسٹ ہے، عیسائیوں کا بھی وہ دشمن ہے، لیکن یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نجات دلانے والا، ہمیں پوری دنیا میں غالب کرنے والا۔ جیسے آج ہم حدیث پاک پڑھ کر کے کہہ رہے امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا، یہودی یہ کہتے ہیں لوسیفر آئے گا یا دجال آئے گا، جس کو وہ مسیحا کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کو نجات دلائے گا سارے ظلموں سے اور پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ اور اس لیے دجال کے آنے سے پہلے جو جو نشانیاں ہونی ہیں یہ یہودی خود کر کے دکھا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ مقدس کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی۔ دیکھنا دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی کہ دنیا حق کو باطل بنا کر پیش کرے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی۔ یہ ہے آج، سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر کے دکھا دیا جائے، شعبدہ بازی، اور اچھے خاصے لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جھوٹ سمجھنے لگ جائیں، یعنی سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ بات کو سچ سمجھانا۔ یہ اس کام میں اگر سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے تو یہ دجالی میڈیا کو ہے۔ میڈیا آج دجال کے آنے کے راستے ہموار کر رہی ہے، اور خود عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی میڈیا اس میں ملوث ہے۔
जहनों को डाइवर्ट कर देना, असल मुद्दे से भटका देना, ये काम कौन कर रहा है आज सबसे ज्यादा? मीडिया कर रही है। मेरे अजीजों, सच बात को झूठ बनाकर पेश करना ये दज्जाल के आने से पहले होगा और कसरत से होगा, कसरत से होगा। यूं समझ लें, एक परहेजगार मुत्तकी शख्स को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा और उसे 100 लोग बोलेंगे ये चोर है, चोर है, चोर है, और दुनिया समझने लगेगी कि हाँ शायद चोर है, दुनिया समझने लग जाएगी। यानी तकरीबन 90% लोग इनकी बातों पर यकीन करने लग जाएंगे कि शायद ये चोर है, शायद ये चोर है। और इसी तरह किसी जालिम मनहूस चोर को ला करके वो खड़ा करेंगे और कहेंगे ये परहेजगार है, ये परहेजगार है, ये परहेजगार है, और दुनिया उसको परहेजगार समझने लग जाएगी। क्या ये दोनों चीज़ें आज करने के लिए पूरी सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़ चैनल नहीं मुलविस हैं इसमें? चोरों को हुकूमत पर बिठा करके उनकी फजीलत बयान करना हिंदुस्तान से ज़्यादा हमें कहाँ नज़र आएगा? सबसे ज़्यादा हमें यहाँ नज़र आता है जो पूरे के पूरे मुल्क को गबन करके बैठे, उसे मसीहा और उसे लोगों का ऐसा बेकसों का कस जिसको कहा जाए ऐसा बनाकर पेश करना, ये मीडिया का रोल है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पूरे जहनों को डाइवर्ट किया जाएगा और तकरीबन ये जादू की तरह असर कर जाएगा लोगों पर। मिसाल के तौर पर एक जादूगर किसी मोहल्ले में आता है, शोबदाबाजी दिखाता है। पहले तो होता था सड़कों पर ही खड़े हो जाते थे, सांप का खेल दिखाने वाले या किसी बच्चे को लेटाकर चादर ओढ़ाकर उसकी गर्दन अलग करके दिखाने वाले, ये शोबदाबाजी होती थी। लेकिन एक बात याद रखें, लोग घेरा डालकर देखते तो हैं, उसमें 90% लोग सही समझ लेते थे, जबकि वो आंखों का धोखा है। बहुत सारी चीजें इतने शार्प तरीके से वो जादूगर करके दिखाता है कि तुम्हारी आंखों को धोखा होता है। लेकिन मेरे अजीजों, उसी मजमे में 5 या 10% ऐसे लोग भी होते हैं जो उसके इन कामों पर यकीन नहीं करते। है हर जमाने में जहां पर भी जो जादू दिखा रहा है 100% लोग यकीन करने वाले नहीं होते। चंद लोगों के दिलों में शक होता है कुछ तो इसने गड़बड़ किया है। अब ये वो लोग होते हैं जिनकी अकल सलीम होती है और दिल पाक होता है, उनके ऊपर जल्दी जादू असर नहीं करता। इसी तरह मेरे अजीजों, आज के ज़माने में ये जो दज्जाली निज़ाम कायम है, इसका असर भी भोले भाले लोगों में तकरीबन हो जाता है, लेकिन सलीम फितरत वाले जो अकल सलीम रखते हैं उन पर इनका जादू असर नहीं करेगा। अब आप सबको मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ, अपने जहन को, अपने अकल को सलीम बना करके रखो। ये कैसे रहेगा? अल्लाह की बातों पर यकीन रखो और उसके अलावा जो भी कहेगा, अल्लाह उसके रसूल के अलावा जो भी कहेगा वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मगर मेरे मौला के कौल में झूठ की तरफ शायबा भी नहीं, सच ही होगा। जब तुम्हारे जहनों